بخشش اللہ کا فضل ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو پسندیدہ بنانا ہوتا ہے، تبھی تو اللہ کا فضل آئے گا آپ کو۔ تو وہ سارے کام آپ کو چھوڑ دینے چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے امور ذکر کیے ہیں بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ کینہ رکھنے والا، ناراضگیاں رکھنے والا، یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ کے فضل سے دور ہے، اور گناہوں سے، مغفرت سے، معافی سے یہ ایک آڑ بن جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں اتنے جھگڑے ہیں، باپ بیٹا میں آپس میں نہیں بنتی، بیٹا باپ سے ناراض ہے، کئی عرصے سے چھوڑ رکھا ہے، باپ ناخوش ہے، بیٹے کی پرابلم، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں میں جھگڑے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور آج کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں ایک مختصر سے واقعے کی طرف، حضرت جی جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت مستح کا معاملہ تھا کہ اچھا آپ اسے معاف کر دیجئے، اس کا جو ماہانہ آپ کے یہاں سے جایا کرتا تھا اسے جاری کر دیجئے تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، اللہ بھی آپ کو تو آج ہم سب جب اللہ کے حضور اس لیے پیش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے زندگی بھر کی بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر بعض پرس کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی کس منہ سے مانگنے جا رہے ہیں ہم؟ تو آج اللہ کے حضور پیش ہونے سے سبحان پہلے اللہ سبحان ابھی اسی وقت یہ مناسب وقت ہے کہ اپنے دل سے سب لوگوں کی ناراضگیوں کو ختم کر دیں، واہ اور یقین جانیے آپ اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ جن سے آپ ناراض ہیں ان کے قصور اور کوتاہیاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑی سے بڑا اگر قصور ہے نا، بڑے سے بڑی بھی اگر کوتاہی ہے تو اللہ کے لیے معاف کرنے کے سامنے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ایسی اور اس کے بدلے میں پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے، یا اللہ آپ کے حکم پر میں سب کو معافیاں دے کر آ رہا ہوں، ساری کوتاہیاں معاف کر کے آ رہا ہوں، اب میں موجود ہوں کہ میری ساری کوتاہیوں کو آپ معاف کر دیجئے، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے۔ آپ نے ایک ابھی سوال پوچھا تھا، میں کیا کرنا چاہیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کرتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے احی اللیل، پوری رات جاگا کرتے تھے، اور کوئی راتیں نہیں ہوتی تھی جس میں پوری رات جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات آرام بھی فرماتے تھے، عبادت بھی فرماتے تھے، مگر یہ راتیں ایسی تھی جو تحری لیلۃ القدر کی رات تھی، اس میں فرمایا کہ احی اللیل، پوری راتیں جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ سونے کی رات نہیں ہے، اور پھر کرتے کیا تھے؟ قیام کرتے تھے، قرآن پر۔ سب سے بڑی مناجات اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، اور نماز کی حالت میں آپ قرآن پڑھیے۔ اس نماز میں جب آپ رکوع میں جائیے تو وہ وقت دعا ہے، اللہ سبحان وقت دعا ہے۔ سجدے میں جائیے، وقت دعا ہے، اپنے لیے دعا کیجئے، توبہ اور استغفار مانگیے۔ قیام سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس رات میں، جو اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں وہ جو تیسری رات کا قیام ہے، عشاء سے، یعنی کہ پوری رات کا لفظ آتا ہے وہاں سے، عشاء کے بعد سے شروع کیا، اور اتنا قیام فرمایا کہ سحری فوت ہونے کا صحابہ کو اندیشہ ہو گیا۔ اللہ کتنا بڑا قیام ہے، پوری رات صرف ہو گئی۔ تو آج کے رات میں جتنا ہو سکے ہم سے، ایک تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم کتنا پڑھیں گے، 20 صورتیں یاد ہیں ہمیں، یہ کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، مگر بار بار پڑھیے، کوئی بات نہیں۔ لمبا قیام کرنے کے لیے ان 20 صورتوں کو بار بار ایک رکعت میں پڑھیے، کیونکہ قیام ایسی چیز ہے جو آج کی رات سب سے قیمتی عمل ہے۔ بہت خوش استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے۔ ٹھیک یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جی کہ اس رات کا ایک یہ بھی عمل ہے کہ یہاں احکامات نازل ہوتے ہیں، آئندہ سال کے احکامات نازل ہوتے ہیں قول کے مطابق، تو اللہ سے عافیت کو، اور وہ دعا یاد رکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی ہے، اللہ کے رسول کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف واہ عنی۔ واہ واہ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے کی ہوئی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، اس دعا کو آج کی رات اپنے ساتھ باندھ بہت لیجئے۔ خوب، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اللہم انکا عفو، بے تو شک کہ بخشنے والا اللہ سراپائے عفو ہائے ہائے درگزر ہائے ہیں، ہائے، سراپائے عفو بے درگزر، شک ہے، کریم، آپ کریم ہیں، آہا، تحب العفو، اور معاف معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں،
اب یہ سب چیزیں ہیں، یہ گناہ گار حاضر ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ نماز پڑھیے، یہ دعا مانگتے رہیے، اور اللہ سے ایماناً و احتساباً۔ ایک اور بھی خامی ہے ہمارے پاس، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین رکھیے کہ آج کی نماز اور آج کی توبہ آپ کی قبول ہوگی۔